السلام علیکم۔ آج سے 22 اکتوبر کے دوران موسم میں تبدیلی متوقع، ایک نیا ملک گیر مگر کمزور سلسلہ داخل ہونے، بارش اور اعلی باری کی امید۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو نئے کمزور اور محدود مغربی سلسلے کے بادل بلوچستان کے مغربی علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں، جو آج خوزدار، پنجگور، بیلا، لسبیلا، تربت، کیچ، نوکنڈی، دالبندین، چاغی، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، چمن، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، پشاور، مالاکنڈ، چترال، دیر، بنیر، سوات کے علاقوں میں بعض مقامات پر بارش اور اعلی باری کا سبب بن سکتے ہیں۔ مشرقی علاقوں میں ہوا کا دباؤ مغربی علاقوں کی نسبت زیادہ ہونے کے سبب آگے سندھ اور پنجاب میں داخل ہوتے ہی یہ بادل کمزور ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ملک کے دیگر وسطی اور مشرقی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ 19 اور 20 اکتوبر کو بھی ملک کے وسیع پیمانے پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، البتہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اکا دکا مقامات پر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ 21 سے 23 اکتوبر کے دوران ایک نیا ملک گیر مگر کمزور سلسلہ داخل ہوگا، جس سے بلوچستان تا کشمیر بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں۔ 21 سے 23 اکتوبر کے دورانیے میں کوئٹہ، بارکھان، کولہو، ڈیرہ بگٹی، سبی، سوئی کلا سمیت بلوچستان، جیکب آباد، کشمور گھوٹ کی سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، میرس، داتو، موئنجو دوڑو، پنو، آکیل، کمبٹ، رانی پور سمیت شمالی سندھ، جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں بادل بننے، گرج چمک اور آندھی کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں معتدل سے تیز بارش اور اعلی باری متوقع ہے۔ اسی طرح پشاور، مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد، سوابی، ہزارہ، کوہستان، شانگلہ، دیر، بنیر، چترال، سوات، ہری پور، لکی مروت، بنو، ہنگو، گلگت، استور، ہنزہ، چلاس، سکردو، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، میرپور، شوپیاں، لیہ لداخ، کارگل، اننت ناگ، سری نگر، پلوامہ، راجوری، جموں، ادھم پور، باندی پورہ سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی بادل بننے، بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ سمندری طوفان کے ٹریک میں ECMWF اور GFS ویدر ماڈل میں اختلاف موجود ہے۔ ECMWF سمندری طوفان تیج کو عمان سے ٹکراتا دکھا رہا ہے، جبکہ GFS ویدر ماڈل کراچی کے راستے سمندری طوفان تیج کو پاکستان میں داخل ہوتا دکھا رہا ہے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق اگر سمندری طوفان تیج بنا تو پہلے وہ مغرب جنوب مغرب کی طرف حرکت کرے گا۔ آپ کو اس پروجیکٹر میں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وسط بحیرہ عرب میں پہنچنے کے بعد یہ ٹرن لے کر شمال شمال مشرق کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ سندھ اور گجرات کے ملحقہ علاقوں پر لینڈ فال کرنے کے امکانات رہیں گے۔ اس سے ملک گیر بارشیں تو نہیں ہوں گی، البتہ تھر ایک بار پھر بارشیں برستی دیکھ سکے گا۔ ابھی سمندری طوفان کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، مطلب ہوا کا کم دباؤ بن چکا ہے۔ سرفس اور اوپری ہوائیں اس کی حرکت و شدت میں اہم کردار ادا کریں گی اور سٹیئرنگ ونڈ بھی اسے سمندری طوفان بیپر جوائے کی طرح سندھ اور گجرات کے ساحل پر کمزور حالت میں لینڈ فال کرنے کے لیے سازگار نظر آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرے گا، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ECMWF ایکوریٹ ویدر اور ایپک کے بعد انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر نے بھی نومبر، دسمبر اور جنوری کے دوران کراچی تا کشمیر ملک بھر میں معمول سے زیادہ اور ریکارڈ توڑ بارشیں برسنے کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں، جیسا کہ اکتوبر میں بھی ملک کے کئی وسطی اور شمالی علاقوں میں ریکارڈ توڑ بارشیں درج کی گئی ہیں۔ نومبر میں ملک گیر مغربی سلسلے شدت سے داخل ہوں گے۔ انڈین اوشن کا پازیٹیو فیز ان کو مزید سپورٹ کرے گا، جس کے سبب شمالی علاقوں میں شدید موسمی حالات پیدا ہونے کا خطرہ بڑھا رہے گا۔ سیاح حضرات آنے والے مہینوں میں محتاط رہیں اور برف باری کا نظارہ کرنے والے شوقین شمالی سیاحتی مقامات کا رخ کرنے سے گریز کریں۔ مویشی پال حضرات وقت سے پہلے جانوروں کے لیے مناسب انتظام فرمائیں اور کسان بھائی 23 کے بعد نئی فصل کی بجائی میں تیزی کریں، تاکہ خشک موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا کر فصل کی بجائی مکمل کی جا سکے۔